پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید پنجوتا صاحب. انفیکٹ آپ ہی کی طرف سر آپ بتائیں نا, یہ دیکھیں نا انہوں نے گنوایا کہ جو آج بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں سر, آپ کے پاس ایک صوبے کی حکومت ہے, پچھلے 13-14 سال سے آپ وہاں پہ ہیں, اس کے بعد مرکز میں رہے, بڑے وعدے کے اتحادیوں کے ساتھ پورے نہیں کیے, آج یہ باتیں ہو رہی ہیں تو لگتا ہے کہ صرف یہ پولیٹیکل کنزمپشن کے لیے, حکومت کو خراب کرنے کے لیے, نیت آپ کی بھی ٹھیک نہیں تھی. دیکھیں سر, بات یہ ہے کہ اگر تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ ڈیلیور نہ کر پاتی تو آج لوگ جو ہیں عمران خان کو ووٹ نہ دیتے, 8 فروری کو بھی ریجیکٹ کر دیتے, کے پی میں بھی مسترد کر دیتے, سندھ میں بھی مسترد کر دیتے, پنجاب میں بھی مسترد کر دیتے. کیوں پھر فارم 47 کے مطابق ان کو سارا حکومت لینی پڑی اور سارا کرنا پڑا؟ جو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا, ہم نے پناہ گاہیں بنائیں, صحت کارڈ بنائے, پاکستان کی ترقی کے لیے رول ادا کیا عمران خان نے, 6+ جی ڈی پی تھی, آج کہاں پر چلی گئی ہے؟ پیٹرول, ڈیزل اور کھانے پینے کی اشیاء سے لے کر ہر چیز جو ہے اس کی آپ دیکھ لیں, کوئی 400 گنا, کوئی 600 گنا, کوئی 800 گنا وزراء کی تنخواہیں بڑھائی جا رہی ہیں. تمام تر فوکس ان کا صرف اور صرف اپنی جیب کے اوپر ہے. عوام کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے؟ جہاں سندھ کی اگر آپ بات اٹھا کے دیکھ لیں تو 4 ادوار سے ان کی حکومت ہے, وہاں کوئی پانی کا مسئلہ آج تک حل نہیں ہو سکا. وہاں 80 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ سکولوں سے باہر پڑے ہوئے ہیں. وہاں جو پروجیکٹ 4-5 سال میں مکمل ہوتا ہے وہ 10-20 سال کے اندر, کیونکہ اس کی لاگت ہی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے اور وہ جا کر پھر بھی مکمل نہیں ہوتا. تو یہ جو کراچی ہی نہیں ٹھیک کر پائے وہ ہمیں مشورے حقوں میں کہہ رہے ہیں جی کہ آپ نے کیا کیا ہے. ہم نے تو کیا ہے, آپ نے 70 سال 75 سال آپ نے حکومت کی ہے, آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ ذرا اپنا بتائیں, کیا آپ نے پاکستان کی عوام کے لیے کیا ہے؟ 50% لوگ جو ہیں اس وقت غربت کی لکیر کے نیچے آ چکے ہیں, ٹھیک ہے جی, اور لوگ جو ہیں آپ نے اپنا علاج کرانا ہوتا ہے, آپ لندن چلے جاتے ہیں, آپ نے کوئی ڈھنگ کا پاکستان کے اندر اسپتال نہیں بنایا, آپ کے بچے باہر پڑھتے ہیں, آپ نے ڈھنگ کا کوئی سکول نہیں بنایا. تو یہ ہمیں نہ تانے دیجئے کہ آپ نے کیا کیا. ہم نے جو ہم سے ہو سکا, کورونا کے حالات تھے, پہلی دفعہ حکومت تھی, ایک دفعہ حکومت کی, اس کے باوجود عمران خان نے ڈیلیور کیا. اس ڈیلیوری کی بنیاد کے اوپر ہی لوگوں کو پتا تھا کہ یہ 2 نمبر آدمی نہیں ہے, یہ کرپٹ نہیں آدمی نہیں ہے. آپ کے اوپر تو کیسز ہی سارے کرپشن کے بنے, آپ نے پھر ڈیل کے ذریعے وہ تمام کیسز ختم کرائے. تو ہمیں نہ بات کیجیے. اور جہاں بھٹو کی بات ہے, بھٹو صاحب نے شہادت دی تھی, تو اس کے بعد جو عدالتی ان کا یہ شہید ان کو کیا گیا, قتل کیا گیا, عدالتی قتل تھا. تو آج بھی ہم کہتے ہیں, لیکن آپ سے ایک جملہ بھی کہا جائے گا کہ ہمارے لیڈر کو بے گناہ ڈالا ہوا ہے, جنہوں نے آپ کے بارے میں کہا کہ آپ نے 1971 کے اندر جو ہے وہ ملک توڑا. ٹھیک ہے, آج آپ ان کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں, آج آپ ان کے ساتھ, کیونکہ آپ کا موقف ایک ہے, آپ کا مقصد ایک ہے, آپ کے انٹرسٹ ایک ہیں, تو اس لیے آپ بیٹھے. جنہوں نے جہازوں سے کیا کیا تصویریں بھیجی پھینکی, ان کے ساتھ آج آپ کے بیٹھ گئے. کبھی آپ کہتے تھے ایک گروپ کے ہم لاڑکانہ کی سڑکوں پر گھسیٹیں گے, کوئی کہتا تھا کہ ہم لاہور کی سڑکوں کے اوپر گھسیٹیں گے, کوئی کہتا تھا کہ آپ نے اتنے اربوں جو ہے وہ ٹیکہ لگا لیا ہے, تو جب تک عوام کا پیسہ زرداری صاحب آپ نہیں دیں گے تو ہم آپ کو نہیں چھوڑنے والے. آج آپ سارے ایک پیج کے اوپر ہو گئے, آج آپ کی ساری باتیں لیکن وہ ختم جو ہو گئی ہیں. اختیار ولی صاحب نے جو نقطہ اٹھایا ہے سر, اختیار ولی صاحب نے نقطہ اٹھایا کہ 5 اگست کو آپ گوئے کہ مودی صاحب کے ساتھ آپ جائے یکجہتی کر رہے ہیں. دیکھیں 5 اگست کو ہم نکل رہے ہیں پاکستان میں رول آف لاء کے لیے, پاکستان کے لیے نکل رہے ہیں. ہم کوئی امریکہ کے لیے نکل رہے ہیں. آپ تو معاہدہ کر کے ڈیل کر کے آئے بیٹھے ہیں, وہ معاہدے کہتے ہیں 5 اگست کو اتنا بڑا سامنے ہوا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی گئی تھی. آپ 6 اگست کو آ جاتے, 10 اگست کو. کہ پاکستان کی آزادی جو ہے وہ بڑی ضروری ہے, اور پاکستان کی آزادی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. جس طرح آج پاکستان کو محکوم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, ہم اس کے لیے لڑیں گے. اور 5 کو ان سے سوال پوچھئے کہ 5 اگست کو ہی آپ نے ہمارے لیڈر کو کیوں اغوا کیا, آپ نے یہ ڈیٹ طے کر کے اغوا کیا. تو ہم تو جو ہے وہ احتجاج کریں گے, پاکستان کے لیے احتجاج کریں گے, پاکستان کی عوام کے لیے, پاکستان کی عوام کے حقوق کے لیے نکلیں گے. ہماری تو توجہ جو ہے وہ پاکستان ہے, ہم تو پاکستان کے لیے لڑ رہے ہیں. آپ جو ہیں وہ آپ کسی ایجنڈے کے اوپر ہیں, پاکستان کے لیے تو لڑ رہے ہیں پنجوتا صاحب, لیکن آپ کے پی کا ایک وزیر اعلیٰ جب یہ کہے کہ یہاں پہ گڈ طالبان بیڈ طالبان, اب اسی معاملات کو فیٹ اف میں لے کے جا رہا ہے بھارت سر, تو پھر گلہ تو بنتا ہے نا یہ نون لیگ کا, پیپلز پارٹی. انہوں نے سٹیٹمنٹ بھی اپنی جاری کی ہے, انہوں نے موقف اپنا کلیئر کیا ہے کہ بھارت جو ہے ساری دہشت گردی کروا رہا ہے. اختیار ولی صاحب, انفیکٹ اب دیکھیں نا, آپ کے وزیر دفاع نے کہا کہ موجودہ نظام ہائیبرڈ ہے, تو اب دیکھیں نا اپوزیشن جماعتیں بھی کہہ رہی ہیں موقع تو آپ خود فراہم کر رہے ہیں نا سر. تو اب یہ جو کانفرنس ہوئی ہے سر, اس پہ کچھ کنسرنز کا اظہار کیا گیا, وہ مسنگ پرسن سے متعلق, کو سیاسی قیدیوں سے متعلق کچھ تو ہے جن کے اوپر غور کیا جا سکتا ہے اور ان کو ایڈریس کیا بالکل ان کا جو مشترکہ اعلامیہ ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں یہ کوئی
چھوٹی پارٹیاں ہیں یا تانگا پارٹیاں ہیں یا کسی کی کیا حیثیت ہے یا کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے یا فلاں ہے یا دمکا ہے، بالکل چھوٹی ہو بڑی ہو ہمارے ملک کی پارٹیاں ہیں، ہمارے ملک کے سیاسی لوگ ہیں، ان کا جو مشترکہ اعلامیہ ہے اس کا جائزہ لیا جائے گا، بالکل لیا جائے گا، اور جتنی باتیں اس میں ماننے کے لائق ہیں ضرور اس پر عمل درآمد بھی کیا جائے گا اور ان کو پولیٹیکلی انگیج بھی کریں گے۔ دوسری بات میں آپ کو یہ کمیشن بتاؤں بنانے کہ کا مطالبہ جائز ہے سر، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات جو کی ہے؟ میں نے سر کہا نا کہ جو چیزیں مطلب کرنے کے قابل ہوئی نا اس کو ضرور کریں گے۔ دیکھیں یہ میرے خیال میں اب مصطفیٰ نواز کوکر صاحب کو بھی قانون کا پتہ ہے، یہ میرے دو بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی قانون دان ہیں۔ جو چیزیں کورٹ میں سب جوڈس ہو جاتی ہیں اس پہ کمیشن نہیں بنتا، یا اس سے پہلے بنتا ہے یا پھر بعد میں کہیں جا کے اگر فیصلوں کے بعد کہیں کمیشن کی کوئی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو کمیشن بنے، لیکن جب سب جوڈس ہو جاتا ہے تو پھر کمیشن نہیں بنتے۔ لیکن سر وہ تو اس ملک کے 75 برس 76 برس کی تاریخ کے اوپر حقائق جاننے سے متعلق کہہ رہے ہیں کسی دیکھیں میں سر ٹھیک ہے وہ اصل میں ان کے پاس کرنے کو تو اور کوئی کام ہے نہیں نا، وہ تو کہتے ہیں کہ آپ 75 سال کا کھاتا کھولو، پھر اس سے آگے جو ہے 1947 لاسٹلی کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے سر۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ اکانومی کو ٹھیک کریں، ہم جو کام کر رہے ہیں کیا وہ غیر ضروری ہے؟ آپ اختیار ولی صاحب لاسٹلی سر، آج آپ جو مقدمہ لڑ رہے ہیں کہ ملک کے دفاعی اداروں پہ حملہ ہوا ہے تو لوگوں کو سزائیں ملنی چاہیے، سر اس ملک کی پارلیمان پہ بھی حملے ہوئے ہیں، 3 بال ماشاءاللہ لگے ہیں سر، تو بنتا تو ہے کمیشن نا کہ پھر حقائق جانے کہ کون کون اس ملک کا مجرم ہے سر۔ بالکل بننی چاہیے، جو پی ٹی وی پر حملہ ہوا تھا اس پہ کمیشن بننا چاہیے، جو پارلیمنٹ کے اندر یہ لوگ گھسے تھے اس پر کمیشن بننا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے وہ چیزیں، اور اس پہ کمیشن بن سکتے ہیں، بالکل بن سکتے ہیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو آپ سوال آپ نے کیا نعیم حیدر صاحب سے، انہوں نے جواب اس کو کسی ایک جز کا بھی نہیں دیا، انہوں نے یقینی طور پہ بہت سارے سوالات تھے جو تشنہ جواب رہ گئے، لیکن میرے پاس ختم ہو رہا ہے، تو نعیم حیدر پنجوتا صاحب، اختیار ولی صاحب اور قادر خان مندخیل کے شکریہ کے ساتھ آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔